علامہ فرماتے ہیں، یہ آپ نے کوٹ بھی کیا اس کو، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو فرماتے ہیں کہ جی تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی۔ اگر آپ کو بھی درد دل چاہیے، ٹھیک ہے، جس سے کوئی یہ راز کی طرف آپ کا سفر ہو، تو فرماتے ہیں کہ فقیروں کی خدمت کر۔ تو سر یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ فقیروں کی خدمت کیوں کرنی چاہیے؟ آج کل تو لوگ فقیروں کے سخت خلاف ہیں۔ وہ پچھلے دنوں بلکہ کسی نے ایک ویڈیو دکھائی، ایک بندہ کہہ رہا، کہتے ہیں اگر آپ یہ جو بزرگ لوگ بنے ہوئے ہیں، فقیر ہیں، ان کے پاس نہ جائیں تو یہ سارے دیہڑیوں پہ جائیں۔ اس کی اپنی عقیدت تھی، تو اب تو یہاں تک معاملہ آ گیا ہے۔ تو سر فرمائیں، علامہ تو فرما رہے ہیں کہ ان کی خدمت کریں، کیوں کریں؟ وارث صاحب، یہ جو ذکر کیا نا آپ نے جن لوگوں کا، سر یہ 9/11 زدہ لوگ ہیں صحیح اور ڈیجیٹل قسم کے لوگ ہیں، بالکل ٹھیک جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ورنہ ہمارے ہاں تو بالکل سیدھی سی بات ہے نا کہ با ادب با نصیب، بالکل بے ادب بے نصیب۔ اور اسی غزل میں آگے چل کے علامہ نے فرما دیا ہے کہ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ بالکل ایسا۔ تو اس سے ریلیٹ کریں گے ہم اس بات سے، لیکن پہلے آپ نے جو پوچھا کہ یہ درد دل کیوں ضروری ہے، نہیں، اس میں تھا کہ اگر درد دل کی تمنا ہے تو فقراء کی خدمت کرو۔ فقراء کی خدمت، تو دو چیزیں آ گئی نا کہ درد دل کیا ہے اور اس کی تمنا اگر تمہیں ہے، تمنا ہونی چاہیے، تو یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ مشہور شعر ہے نا جی جی، کہ انسان کو انسان سے محبت کے لیے اور انسان کی خدمت کے لیے، درد دل رکھنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آگے عبادت کی وضاحت بزرگوں نے کی ہے، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ ٹھیک ہے۔ تو انسانیت کا درد، انسانیت کا درد دل میں ہونا چاہیے، جو علامہ کے دل میں بھی تھا اور اپنی قوم میں بھی پیدا کرنا چاہا۔ لیکن ساتھ ہی اب وہ اصول بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ درد دل جو بہت ضروری چیز ہے، یہ اگر پیدا کرنے کی تمنا ہے تو بزرگوں کے آستانے پر، بزرگوں کے در پر آنا ہوگا، اور ان کی خدمت سے مراد یہ نہیں ہے عام مفہوم میں کہ کوئی مال دینا ہے انہیں، یہ نہیں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اس کے ایک دوسری سائڈ بھی نظر آتی ہے کہ میرا اپنا ایک اس کو سمجھنے کا انداز ہے۔ آپ فرماتے ہیں نا کہ فقیروں کی خدمت کرو اگر درد دل کی آرزو ہے تو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو فقراء ہیں، یہ ہم روز پڑھتے ہیں انعمت علیہم، تو انعمت علیہم میں 4 بندے شامل ہیں، ایسے ہے نا، سورہ نساء بتاتی ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ٹھیک ہے، وحسن اولئک رفیقا، 4 بندے ہیں۔ بالکل ایسے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کا گروہ پہلا ہے، تو ان کے بارے میں ہمارے پاس کافی معلومات ہیں، تو کیا آپ کو تحفے تحائف نہیں لوگ دیتے تھے؟ جی بالکل دیتے تھے نا۔ تو اگر آپ کسی کو تحفہ، تو آپ کسی عام بندے کو بھی دے سکتے ہو۔ تو اگر آپ کا کوئی استاد ہے، روحانی استاد ہے، تو اگر آپ اس کو تحفہ دیں تو یہ منع تو کہیں نہیں ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جب وہ تحفہ تحائف سے آپ نے فرمایا کہ محبت بڑھتی ہے، جی بالکل، تو کسی اللہ کے خاص کی اگر آپ میں محبت پیدا ہو جائے یا اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا ماڑا سودا نہیں ہے۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ میں وضاحت کرتا ہوں اس کی۔ اصل میں جو لوگ مخالفت کرتے ہیں نا، وہ اسی چیز کی، وہ جو پیسے پھینکے جا رہے ہیں یا نوٹ جو ہیں وہ برسائے جا رہے ہیں اور پیر صاحب جو ہیں وہ نوٹوں میں ڈوب گئے ہیں، ان چیزوں پہ پھر وہ قابل اصل صوفی یا فقیر تو ہے وہ جسے ان چیزوں کے سے غرض ہی نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے ہی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاں بھی ہن برستا تھا، یعنی لوگ، عورتیں اپنے زیورات اور نوٹوں سے بھری ہوئی بوریاں اور اناج ان کے لنگر کے لیے لیکن ہر جمعے والے دن ان کا جو نعمت خانہ ہوتا تھا یا انبار خانے جنہیں کہا جاتا تھا، جہاں دولت کے اور اناج کے اور زیورات کے انبار لگ جاتے تھے، صحیح، ہر جمعے کو وہاں پہ باقاعدہ جھاڑو پھیرا جاتا تھا کہ کوئی چیز بچ تو نہیں گئی، ایسے ہی ہے، سب کچھ تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ بالکل ایسے۔ تو
خدمت کا اظہار جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بغیر مادی خدمت کے تو ممکن نہیں ہے نا آج کے دور میں. ان کی خدمت آپ کریں لیکن آگے کرتے ہیں نا وہ بھی وہاں پہ جتنے زائرین آتے ہیں نا وہ ان کا کھانا وانا بن جاتا ہے. جی ان کو ایسے لوگ ہی دیتے ہیں ایسا ہی ہے. اور وہ اپنے لیے نہیں, اگر کوئی اپنے لیے ذاتی طور پہ کسی پہ اس کی نظر ہے تو بزرگوں نے لکھا ہے یہاں تک کہ جس کی نظر اپنے کسی مرید کے یا شاگرد کی جیب پہ ہے تو وہ تو دنیا کا کتا ہے. بالکل ایسے وہ ہی بزرگ ہے, تو نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس شعر میں صرف یہ مالی یا مادی مدد خدمت کرنا مراد نہیں ہے, خدمت میں پیش ہونا. صحیح ہے, خدمت میں پیش ہونا, ان کا ادب کرنا, احترام کرنا. جب آپ پیش ہیں تو ان کی کوئی خدمت کر دیتے ہیں, فرض کیا مادی نہیں ہے, وضو کرا دیتے ہیں, اٹھا دیتے ہیں, بستر لگا دیتے ہیں, وٹ ایور. ادب کا مظہر مظاہر یہ ہیں کہ آپ, اور ہم نے دیکھا ہے کہ آتا ہے کتابوں میں کہ 20 سال 25 سال 30 سال لوگ بزرگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں. بالکل ایسے, اور جب ادب ان کا کیا جائے گا پھر کچھ نہ کچھ ان سے یقیناً ملتا بھی ہے. بالکل ایسے ہی.